علیکہ یا حبیب اللہ. خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا نہ کرے. کی شفاعت کی ماد محشر میں، کہا کہ محشر میں شفاعت کرے، فرمایا کہ میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے، کوئی دوسرا نہ کرے. سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ فجر کی جماعت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. ابھی جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر قیامت تک ہمیں بتاتے رہے کہ جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہوگا. پچھلے جو انبیاء پیغمبر گزرے ان کے بارے میں بتاتے رہے اور قیامت والے دن کے بارے میں بتاتے رہے. صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسے تو پتہ نہیں چلا کہ قیامت کا روز ہوگا اور جو عوام ہوگی وہ اپنے پسینے کے اندر ڈوب رہی ہوگی. ہمیں ایسے تو پتہ نہیں چلا کہ جو سورج ہوگا وہ سبا نیزے کے پاس ہوگا. ہمیں ایسے تو پتہ نہیں چلا کہ ادھر افرادفری کا ہوگا، اپنی سب کو پڑی ہوگی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کچھ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. فرمایا کہ جہاں تک کہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، حضور علیہ السلام پھر ہمیں غیب کی خبریں دینا شروع ہو گئے. عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، اسی طرح مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا، حتیٰ کہ عشاء کی نماز کا ٹائم ہو گیا. ہمیں عشاء کی نماز پڑھی، پھر حضور علیہ السلام نے ہمیں گھر کو جانے کی اجازت دی. ایسے اس نقشے کو کھینچتے ہوئے اس حدیث بہت طویل حدیث ہے اور شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. اور پہنچ کے سدرا کے روح اللامی یہ کہنے لگے، پہنچ کے سدرا کے روح اللامی یہ کہنے لگے. حضور علیہ السلام جب معراج پر گئے تو سدرہ کے مقام پر پہنچے تو روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ کی جو نبوت کی جو رفتار ہے بہت تیز ہے، میں آپ کے ساتھ اوپر نہیں اللہ کی عرش کے پاس نہیں جا سکتا، میں یہاں تک بھی جا سکتا ہوں، آگے آپ ہی جائیں گے، آگے کا رستہ آپ ہی جانتے ہیں. تو شاعر نے اس کو کیا خوبصورت انداز میں اس بات کو کھینچا کہ پہنچ کے سدرا کے روح اللامی یہ کہنے لگے کہ یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. اور وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب کوئی میرا بندہ امتی میرا مومن بندہ مجھ پر دوشی پڑتا ہے تو فرشتے اس کو وہ سونے کی تھال کے اندر میری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. جو مجھ پر دوشی بھیجتا ہے میں اس کا دوشی سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں، اور میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کا اکیلا نہیں اس کے باپ کا نام بھی جانتا ہوں. یہ حدیث کا الفاظ ہے. تو شاعر نے اس کو بڑی خوبصورت شعر کے اندر بند کیا. فرماتے ہیں وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے کہ کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں بے شک قیامت دا دیہڑا اسی تے سارے نو اپنی پئی ہوئے دی حالانکہ ماں جن نے وہ تو لے کر جوانی تک اپنے بچے نو پالے اپنے بچے نو نہیں اپنے بچے نو کہ میں تینوں جان دی نہیں والد صاحب کول جان دی جڑے ساری زندگی کماندے رہے تو ساری جڑی امت ہے ساری امتاں کٹھیاں ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کول جان دیا کہ ساری سفارش کرو وہ کہنے کہ الہ غیری کسی اور کی طرف جاؤ ہمیں اپنی پڑی ہے اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سب سے پہلے جائیں وہ کہیں گے الہ غیری جب اسی طرح بھٹکتے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس تک پہنچیں گے تو کہیں گے حضور علیہ السلام ہم گناہگاروں کی شفاعت فرما دیں حضور علیہ السلام کو کیا فرمائیں گے الہ نفسی ہی آج میری طرف میں آپ کی شفاعت کروں گا اللہ اکبر تو شاعر نے اسی نقشے کو اس حدیث کو ایک خوبصورت مصرع کے اندر بند فرما کر کہا کہ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں دور و نزدیک کے سننے کالے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ کہ بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن کہ اگر ہوگا یہ عقیدہ کہ حضور جانتے ہیں سبحان تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں سبحان اللہ